ایک ہمارے سلسلے میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک وظیفہ دیا جاتا ہے جسے نفی اسبات کہتے ہیں۔ نفی اسبات یہ 7 سبق کے علاوہ پھر یہ وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ بزرگ کی مرضی ہے، کسی کو پہلے سبق پہ دے دیں، ورنہ عموماً 7 سبق مکمل ہونے پہ پھر یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ نفی اسبات، اس کے نام پہ اگر غور کریں، نفی مانے نہیں، نو، ٹھیک، اسبات ہاں، اسبات مانے یس، تو کیا بنے گا؟ نو یس۔ نفی نہیں، اسبات ہاں، تو یہ نفی اسبات ہے کیا؟ اس نفی اسبات کے پیچھے ہے کیا؟ پھر یہ وظیفہ ہے کیا؟ بڑا آسان ہے۔ آپ کا جو کلمہ ہے، ہمارا جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اچھا لا کیا ہے؟ لا الہ یہ کیا ہے؟ کوئی الہ، کوئی خدا نہیں، نفی ہو گئی۔ لا الہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، یہ ہے نفی، نو۔ الا اللہ مگر ایک اللہ، لفظی ترجمہ ہے مگر ایک اللہ، یہ ہے اسبات، ہاں یہ ہے اقرار، یہ ہے یس۔ تو کلمہ آپ کا جو شروع ہوتا ہے وہ نو اور یس سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے انکار تمام جھوٹے خداؤں کا، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں، الہ مانے اللہ نہیں، الہ مانے ہوتا خدا، خدا کوئی بھی، جھوٹے خدا، کوئی بھی خدا نہیں ہے، الا اللہ مگر ایک اللہ، اگر ہے تو اے اللہ ہی، اگر کوئی الہ ہے، اگر کوئی خدا ہے تو وہ اللہ ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ لا الہ الا اللہ، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کیا نام ہے اس کا، آپ کہیں ذکر کی محفل میں جائیں، بس یہ آخری بات کو سن لیں، مجالس ذکر ہوا کرتی ہیں، مختلف مقامات پہ ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہوتی ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں لوگ جب اگر بعض اوقات عموماً جب ذکر بالجہر کرتے ہیں، وہ زور زور سے ذکر کرنا چاہیے، زبان، ذکر بالجہر کا مطلب ہے زبان سے ذکر کرنا، ذکر بالقلب دل میں ذکر کرنا، ذکر بالجہر زبان سے ذکر کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا زبان سے زور زور سے، تو آپ نے مشتقبی دیکھا ذکر جو زور سے کر رہے ذکر کر رہے ہوں لا الہ الا اللہ، تو ان کو جھومتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ وہ تو دیکھا دیکھی دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو کرانے والا تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے، جو کرانے والا استاد ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہے، باقی سب دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اس ڈائریکشن کا مقصد کیا ہے۔ ثواب تو مل جاتا ہے، ثواب تو مل جائے گا، مقصود حاصل نہیں ہوگا، سمجھ کے نہیں کیا اس کو۔ تو جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایکشن ہوتا ہے نا، جسم کی باڈی کا جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ عموماً آپ نماز فرض نماز جب ختم ہوتی ہے، بعض لوگ بیٹھے بیٹھے یوں خاموشی سے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے، دیکھا ہے؟ اس طرح یہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، زبان سے کہیں تب بھی، خاموش رہیں تب بھی، یوں یوں یوں، یہ یوں 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 یہ کیا ہے؟ یہ کیا بے معنی کرایا جا رہا ہے؟ آئیں اس کو سن لیں، سمجھ لیں۔ نفی اسبات میں لطیفہ نفی اسبات تسبیح، یہ اٹھانا بیٹا، یہ تسبیح ہے نا، اس کے یہ 3 دانے، ٹھیک، اب ان 3 دانوں یہ مجددی طریقہ، ہمارے نقشبندی جو مجدد طریقے کے اندر اس کا ذکر نفی اسبات کا ذکر کرا جاتا ہے، وہ اس کا طریق سن۔ کہ عمومی طور پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ جب زبان سے کر رہے ہوتے ہل رہے ہوتے ہیں، یا جو زبان سے نہیں بھی کرا پھر بھی ہلتا ہے، لیکن مجددی طریق کے اندر امام ربانی نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس میں جسم میں حرکت نہیں ہے، جس طرح مراقبہ کرتے ہیں خاموش بیٹھ کے، تو نفی اسبات بھی آپ نے اسی طرح ساکت بیٹھ کے، خاموش بیٹھ کے ہی کرنی ہے، جسم آپ کا حرکت نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا، بالکل ساکت رہے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آنکھوں کی پتلیاں، آنکھیں بند کر کے آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں،
آنکھ کی پتلیوں سے بھی ڈائریکشن نہیں دو گے، بند آنکھ کی پتلیاں بھی حرکت نہیں کریں گی۔ کیوں جسم کو ساکت کروا رہا ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ؟ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، بڑی حکمت ہے۔ وہ عظم فاروق رضی اللہ عنہ گزرے نا، ایک شخص نماز میں کھڑا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس طرح ہل رہا تھا، آہستہ آہستہ، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو آپ جب پاس سے گزرے تو آپ کے ہاتھ میں ہینٹر ہوتا تھا، چابک کہہ لو، ہینٹر کہہ لو، درہ کہہ لو، کوڑا کہہ لو۔ تو آپ دین اسلام کے معاملات میں بڑے سخت تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اسلام شریعت کے بڑے سخت تھے۔ تو آپ نے حالت نماز میں اس کو ہینٹر مارا۔ نماز پڑھ لیتے پھر بات کر لیتے، نہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں اسے ہنٹر مارا، درہ مارا، چابک مارا، کوڑا مارا، اور فرمایا کہ حالت نماز میں سکون اختیار کر۔ یہ دائیں بائیں کا ہلنا کیا مانا؟ یعنی تو جس کے سامنے کھڑا ہے، ہم نے یہ سمجھا حضرت کی بات سے کہ تم جس کے سامنے نماز میں کھڑے ہو اپنے وجود کو لے کے، اور جب تم دائیں بائیں ہلو گے تو تمہاری توجہ تو اپنے دائیں بائیں ہلنے پہ ہی رہے گی نا۔ پھر کبھی ادھر جاؤ گے تو پھر گرنے سے بچاؤ گے، پھر اس طرف لے کے آؤ گے۔ عموماً کیا ہوگا، ہل کے مزے لے رہا ہوں، یہ مجھے ایک طریقے کا عبادت میں مزہ آ رہا ہے، لیکن توجہ تو اپنی باڈی پر رہے گی کہ اس طرح کہیں زیادہ ہی نہ چلا جاؤں تو گر جاؤں گا، پھر اپنے آپ کو بندہ سنبھالے گا۔ تو توجہ کہاں رہے گی؟ باڈی کی طرف۔ تو توجہ کا جو فوکس ہوگا باڈی ہوگی، اللہ کی ذات نہیں رہے گی۔ اور نماز میں توجہ کا جو فوکس ہے وہ کہاں رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی وعدانی کی طرف۔ تو آپ نے اسی لیے رعایت نہیں کری اور حالت نماز میں اسے وہ ہنٹر مارا اور فرمایا تھا نماز میں سکوت اختیار کر، ساکن ہو جا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نماز کی بات تھی، آپ اپنے طریقہ ذکر کے اندر اس چیز کو لے کر آئے کہ سکوت اختیار کرو۔ جب تم مراقبے میں بیٹھو تو یہ ہلنا جلنا جو ہے نا، جب ہلو گے جلو گے تمہاری توجہ اپنی باڈی کی طرف لازمی جائے گی، لازمی جائے گی۔ ہاں، حال سے بے حال ہو جاؤ تو ایک الگ بات، لیکن باڈی کی طرف توجہ کو لے جانا ہمارا مقصد، ہماری باڈی نہیں ہے کہ ہم دائیں گریں کہ بائیں گریں، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کا ذکر۔ تو آپ نے وہ سکوت والا طریقہ ہمیں دیا، تو فرمایا کہ یہ جو نفی اسبات جب پڑھا جائے تو اس کو بھی مراقبے کی طرح کرنا ہے۔ 3 دانے لے کے اس کو اس طرح پکڑی جاتی ہے اور پھر ایک دانے کے اوپر، اب وہ طریقہ آپ کو فقیر بتا رہا ہے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ جو سکوت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کہ ہم نے یہ جو ڈائریکشن کرتے ہیں، ہلاتے ہیں گردن کو، یہ ہے کیا؟ تو عموماً ہوتا ہے کیا نفی اس بات کے اندر کہ جب یہ ایک دانہ پکڑا اور ہم نے کہنا ہے لا، کلمے کا پہلا لفظ اٹھانا ہے لا، لا اٹھانا ہے، ہم اس میں کرتے ہیں سانس روک لی جاتی ہے، سانس کو کھینچ کے روک لیا پیٹ پہ، ٹھیک، سانس روک لی۔ اب سانس روک کے ہم نے اس ایک دانے کو یہاں سے بند سانس کے ساتھ اٹھایا اور لا خیال کے ساتھ اپنے لا الہ ادھر سلطان اذکار کی جگہ پہ لے آئے، لا الہ، پھر دیکھ لیں، ایک دانہ پکڑا، یہ ناف سے اٹھایا، لا یہاں تک کھینچا، الہ کو کندھے پہ لائیں گے۔ کلمے کا پہلا حروف کیا ہے؟ لا، وہ کہاں تک گیا؟ ناف سے سلطان اذکار تک۔ دوسرا الہ اس کندھے پہ لائے، تو وہ یہی کرتے ہیں نا، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی ضرب دل پہ لگانی، خیال سے، زبان سے نہیں بولیں گے، خیال سے بولا جائے گا، زبان سے نہیں بولیں گے۔ اچھا، اب یہ پھر کیا ہے کہ یہ لا یہاں تک اور پھر یہ کندھے تک اور پھر دل تک، تو یہ تو سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ لا یہاں سے یہاں تک اٹھانا، یہ نفی کر دی سارے جھوٹے خداؤں کی۔ لا نہیں، کون نہیں؟ الہ، الہ، جھوٹے خدا جتنے بھی ہیں۔ یہاں کندھے پہ لانے کا مقصد کندھا نہیں ہے، کندھے پہ لانے کا مقصد کندھے کی طرف اشارہ کرنا کندھا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے جھوٹے خدا نے سب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔
بتوں کو پاش پاش توڑ دیا، سارے جھوٹے خداؤں کو پاش پاش کر دینا، توڑ دینا، پیٹھ کے پیچھے کوئی چیز پھینک دیا، میں نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اردو میں کہتے ہیں نا پسے پشت ڈال دینا، کسی کام کو پسے پشت ڈال دینا، وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ تو الہ، یہ جھوٹے خدا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ الہ اس کندھے پہ اشارہ کرنے کا مطلب جتنے جھوٹے خدا تھے، لا ان کی میں نفی کی، ایسی نفی کی، ان کو میں نے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، اس میں آپ کا اپنا نفس بھی شامل ہے، جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا بت ہے۔ نفس کی تمام تر خواہشات کو لا الہ پیچھے پھینکا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ الا اللہ، یعنی مگر ایک۔ اب وہ جو باقی رہ گیا، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اب وہ جو الا اللہ کی ضرب ہے، اب یہاں سے گھما کے پھر لائیں گے ادھر دل کی مقام پہ۔ دل پہلے ہی رب کی ذکر کی ہمہ جگہ آپ نے بنا چکے ہیں لطیف قلب میں اس کو، جب اب پھر 7 لطائف کے بعد جب آپ یہ نفی اثبات کی جب تکرار کر کے اب جب ادھر ضربے لگاتے ہیں نا، پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا۔ نفی اسبات وظیفے کا، پھر میرے مرشد نے وہ پانی مجھے نفی اسبات کا وظیفہ دیا، اس وظیفے کا پانی ملا، پھر ہوا کیا؟ باغ میں جب پانی لگتا ہے نا، بوٹوں کو، پودوں کو جب پانی لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ سبحان اللہ۔ بوٹی بھی تو کون سی لگائی ہے نا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلنتے آئی ہو، او جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی مرشد کامل سے، جو ہمارے لطائف کا سلسلہ شروع ہوا تھا پہلے سبق سے، کہ پہلے سبق کا کھولنا یہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان باہو کے کلام پر آج اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ اینڈ میں وہ اپنے مرشد کامل کو دعا دے رہے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں حضرت، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس خاک کے اندر ہی کمال پیدا کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔